الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات. معزز مشارکین و مشارکات، اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن حج کرنا، اس کے متعلق آج کے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا. آج کے ایپیسوڈ میں کئی معلومات دی جائیں گی حج سے متعلق، حج کا معنی مفہوم، اسی طرح سے حج کے شروط، حج کب فرض ہوا، حج کے ارکان، حج کے واجبات، میقات، اسی طرح سے احرام، محظورات احرام، مختصراً حج کا طریقہ. ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ آج زائد ہو اور میں تیزی کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، آپ محفوظ کرتے ہوئے چلیں معلومات کو. حج عربی لفظ ہے، حجہ یحج حجن، اس کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. شریعت میں حج کہتے ہیں مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص اعمال کو رضائے الہی کی خاطر انجام دینے کو حج کہا جاتا ہے. مخصوص دنوں میں جو 3 ماہ ہیں، ان 3 ماہ کے اندر، اسی طرح مخصوص جگہوں پر جو اللہ کے شعائر ہیں مکۃ المکرمہ میں، وہاں پر مخصوص اعمال، طواف، سعی، کنکری مارنا وغیرہ وغیرہ، اور رضا الہی کی خاطر انجام دینے کو حج کہتے ہیں. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. حج کے شروط یعنی حج کس پر فرض ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا، جو عام شرطیں نماز میں اور روزے میں آئیں، وہ 2-3 شرطیں بھی اس میں پائی جائیں گی. مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، یہ تینوں شرطیں نماز میں بھی آئیں گی، روزے میں بھی آئے گی، اور اسی طرح سے حج میں بھی آئے گا. چوتھی شرط ہے استطاعت، طاقت. استطاعت طاقت یعنی مالی طاقت اور جسمانی طاقت. مالی طاقت یعنی آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ آپ کے بنیادی ضرورتیں پورے فارغ ہو کر کے بقیہ جو سیونگ آپ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اتنا مال ہونا، اور اسی طرح سے سفر کی طاقت رکھنا، اور اسی طرح سے سفر میں آنے جانے میں امن و امان ہونا، پیس ہونا، یہ شرط ہے. اور ایک شرط جو خاص عورت کے لیے ہے وہ ہے محرم کا ہونا، یعنی سگا بھائی، شوہر، باپ، بیٹا، داماد، ماموں، سگے ماموں، سگے چچا، اس طرح سے جو محرم ہیں جن کے سامنے پردہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی اگر ہو تو تبھی عورت کا حج ہوگا، ورنہ دیگروں کے ساتھ حج کریں گی. آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کے رشتے بنا کر کے جایا جاتا ہے حج کے لیے، فائدہ ہی نہیں ہے، پیسہ ویسٹ ہے، ضائع ہے، کیونکہ شرط ہی نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. تو عورت کے لیے یہی شرط ہے کہ محرم کا ہونا ہے، چاہے پیسہ کتنا بھی ہو عورت کے پاس. حج کے شروط کے بعد تیسری چیز ہے میقات. میقات 2 ہوتے ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی. میقات زمانی یعنی زمانے کے اعتبار سے آپ انہی 3 ایام میں آپ حج کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن. اگر کوئی شوال سے پہلے رمضان میں چلے جاتا ہے وہاں پر حج کے ارادے سے، تو فائدہ نہیں ہے، اس کو پھر دوبارہ آنا پڑے گا میقات کے پاس. دوبارہ آئے گا، وہ پھر حج کا ارادہ کرے گا. میقات مکانی یعنی وہ جگہیں جہاں پر ارادہ کرنا، نیت کرنا، احرام پہننا، یہ سب اعمال بجائے لا جاتے ہیں. اگر وہاں پر ارادہ کیے بغیر، نیت کیے بغیر اگر کوئی گزر جاتا ہے، مکہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کا حج نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پھر دوبارہ لوٹ کر کے آنا ہے. یہ ارکان میں سے انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا. میقات مکانی کل 5 ہیں جو 5 جگہوں پر گھیرے ہوئے ہیں. پہلا ہے ذوالحلیفہ.
یہ مدینہ والوں کے لیے یا پھر وہ لوگ جو مدینہ جا کر کے عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذو الحلیفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 قرن المنازل، نجد اور طائف والوں کی میقات ہے یہ قرن المنازل، یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر سے اس طرف سے آتے ہیں یا سعودی عرب میں ریاض وغیرہ وہاں سے ہو کر کے آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی قرن المنازل ملتا ہے۔ اسی طرح سے جحفہ، یہ شام یعنی سیریا، مصر، اسی طرح سے وہ جو مغرب والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جحفہ۔ یلملم یمن والوں کے لیے ہے، اسی طرح غالباً ہندوستانی بھی اگر اس راستے سے جائیں گے تو ہندوستانیوں کے لیے بھی یلملم ہی آئے گا۔ اسی طرح آخری ہے ذات عرق، عراق والوں کی میقات ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی وہاں سے ہو کر کے آتا ہے تو وہی ان لوگوں کے لیے میقات ہے۔ تو یہ ہو گئے میقات مکانی۔ میں نے بتایا اگر کوئی میقات کو جائے بغیر میقات کے پاس نیت کیے بغیر کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوئے گا۔ چوتھی چیز حج کے ارکان۔ حج کے کل 4 ارکان ہیں۔ میں نے بتایا ہوں نماز میں بھی ارکان آتے ہیں اور اسی طرح سے روزے میں ارکان۔ اگر کوئی ایک رکن بھی چھوڑ گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، وہ چاہے کتنے بھی کر لیں رکن کو چھوڑ کر کے اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا چلیے حج کے ارکان کیا ہیں۔ پہلی چیز جیسا کہ میں نے بتایا حج کی نیت کرنا یعنی احرام، میقات کے پاس احرام پہننا رکن نہیں ہے بلکہ احرام میقات کے پاس حج کا ارادہ کرنا، حج کی نیت کرنا، یہ اصل میں رکن ہے۔ دوسری چیز وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے پاس قیام کرنا، عرفہ کے دائرے میں باؤنڈری میں قیام کرنا۔ اگر کوئی عرفہ میں قیام ہی نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ تیسری چیز طواف زیارت، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ طواف ہے جو حج کرنے کے 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد 3 اعمال انجام دینے کے بعد طواف ہوتا ہے، طواف زیارہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اور آخری ہے صفا و مروہ کے درمیان کی سعی۔ یہ 4 ارکان ہیں۔ اگر ان 4 ارکانوں میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کے واجبات کل 7 واجبات ہیں، میں بتاتے ہوئے چلوں گا۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے اگر احرام نہیں باندھے گا تو اس کا ایک واجب چھوڑ گیا۔ نمبر 2 عرفہ میں غروب شمس تک وقوف کرنا، عرفہ میں سورج کے غروب ہونے تک کھڑے رہنا، رکنا وہاں پر۔ اگر کوئی اس کے بعد گزرتا ہے یا اس میں آگے پیچھے کرتا ہے تو واجب چھوڑ گیا اس کا۔ اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا، اسی طرح ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، اکثر حصہ یا مینا میں گزارنا۔ ایام تشریق یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ اسی طرح سے جمرات کو بالترتیب کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو تو ایک جمرے کو مارنا ہے، 11، 12، 13 کو، یہ تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ترتیب کے ساتھ، یہ واجبات میں سے ہیں۔ اسی طرح حلق یا قصر کرانا یعنی سر منڈانا یا پھر سر کے بال کٹوانا 10 ذی الحجہ کو، یہ بھی واجبات میں سے ہیں۔ اور آخر میں طواف وداع ہے، جس کو الوداعی طواف کہتے ہیں، تو وہ طواف، یہ 7 جو ہے حج کے واجبات میں سے ہیں۔ واجبات کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی واجبات میں سے خلل کرے گا، گڑبڑی کرے گا تو اس کے لیے ایک دم دینا، قربانی دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ دم نہیں دے گا تو اس کا حج ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ یہ واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے احرام۔ احرام کیا ہے؟ احرام کس کو کہتے ہیں؟ حج یا عمرے کے اعمال شروع کرنے سے پہلے جو 2 کپڑے مرد باندھتے ہیں اس کو احرام کہا جاتا ہے، سفید کپڑے بغیر سلے ہوئے کے۔ عورت کے لیے احرام کیا ہے؟ عورت کے لیے سادہ لباس، بغیر زینت کا لباس ہی، وہی لباس احرام ہے۔ کوئی خاص اس کا لباس سفید لباس ہی پہنے گی اس طرح کوئی بات نہیں ہے، بس بغیر زینت اپنائے کے جو کپڑے پہنی ہے وہی اس کا
احرام ہو جائے گا۔ احرام کے کچھ مستحبات ہیں، کچھ مستحب چیزیں ہیں جو احرام پہنتے وقت ایک حاجی کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا، اپنے بدن میں خوشبو لگانا۔ کب یہ؟ احرام پہننے سے پہلے بدن میں لگانا، نہ کہ احرام کے اوپر۔ نمبر 3، 2 سفید چادر پہننا۔ کس کے لیے؟ مرد کے لیے، بغیر سلے ہوئے کے۔ عورت کے لیے جیسا کہ میں نے بیان کیا عام لباس ہی اس کا احرام ہوگا۔ نمبر 4، کسی نماز کے بعد احرام باندھنا۔ اب یہاں پر مسئلہ گڑبڑ ہے۔ عموماً حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی نماز بالکل غلط ہے۔ کوئی آپ نماز پڑھیں، جیسے ظہر کی نماز، مستحب ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھیں، یا پھر جو ہے آپ عصر کی نماز پڑھیں احرام باندھیں، مغرب کی نماز پڑھیں احرام باندھیں۔ تو نماز کے بعد احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نماز کے بعد آپ کو احرام باندھنا ہے، کہ احرام پہن کر کے نماز پڑھنا ہے، کہ اس کو ایسے ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نوافل کے طور پر، ٹھیک ہے، اس کو سنت سمجھ کر، نبی کا طریقہ سمجھ کر کے پڑھیں گے تو بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھ لیں آپ، نماز کے بعد جو ہے آپ احرام باندھیں، مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، سوائے ذوالحلیفہ کے۔ ذوالحلیفہ یعنی مدینے کا جو میقات ہے، وہاں پر مسنون یہ ہے کہ آپ احرام باندھنے کے بعد یا احرام باندھنے سے پہلے ذوالحلیفہ سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو وہاں 2 رکعت پڑھنا واقعی اجر کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ ہے۔ تلبیہ جب آدمی پڑھنا شروع کرے گا حج یا عمرے کی نیت سے، کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے گا، وہ ہر آدمی جو ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورت بھی پڑھے گی مگر بلند آواز سے نہیں پڑھے گی، مرد بلند آواز سے پڑھے گا، عورت دھیمی آواز سے پڑھے گی۔ محظورات احرام۔ محظورات مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو احرام کو توڑ دیتی ہیں۔ احرام میں خلل ہو گیا، کچھ ایسے کام اگر آپ انجام دے دیے تو احرام ٹوٹ گیا، مطلب آپ کے اوپر آپ واجب کو ترک کر دیے، واجب میں خلل ہو گیا، تو ایسی صورت میں دم دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ چلیے محظورات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، احرام باندھنے کے بعد، نیت کر کے نکلنے کے بعد بال کاٹنا۔ عمرہ کرنے سے پہلے، طواف کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے بال کاٹنا، یہ احرام توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، اسی طرح بدن یا کپڑے میں خوشبو لگانا نیت کرنے کے بعد، بدن میں بھی ہو یا کپڑے میں، احرام کے کپڑے میں خوشبو لگانا، اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سر کا ڈھانپنا، ٹوپی پہن لیے، ختم۔ ٹھنڈی بج رہی ہے، آپ چادر اوڑھ لیے، ختم۔ اسی طرح نمبر 5، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ سلا ہوا کپڑا پہنیں گے تو احرام ٹوٹ گیا۔ یہ کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے تو عام لباس میں ہی احرام ہے۔ نمبر 6، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا۔ بیوی کے ساتھ اگر مباشرت کر دیے تو یہاں پر بھی احرام ٹوٹ جائے گا۔ مباشرت کرنے کی وجہ سے ان کے لیے فدیہ بھی ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، 3 روزے رکھنا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 1 بکری ذبح کرنا۔ اسی طرح سے جماع کرنا۔ جماع اس کو میں انشاءاللہ العزیز حج کے طریقے میں مختصراً بیان کروں گا۔ نمبر 8، منگنی یا عقد نکاح کرنا۔ منگنی بھی اگر آپ کروا دیے حالت احرام میں، احرام ٹوٹ گیا، یا پھر نکاح پڑھوا دیے تو ختم، آپ کا احرام ٹوٹ گیا۔ اسی طرح شکار کرنا، یا شکار کی طرف اشارہ بھی کرنا۔ خشکی کا شکار، سمندر کا شکار نہیں، خشکی کا، جیسے ہرن وغیرہ جا رہے ہیں، گائیں وغیرہ جا رہی ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، شکار کر دیے تو احرام ٹوٹ گیا۔ 9 ہو گئی۔ نمبر 10، حدود حرم کا درخت یا پودا کاٹنا۔ جو باؤنڈری آف حرم ہے اس کا درخت توڑنا یا اس کا پودا کاٹنا حالت احرام میں، یہ بھی جو ہے قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ 10 کام اگر کوئی کر دیے تو سمجھ جائیے اس کا احرام ٹوٹ گیا۔ احرام ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ چلیے میں آپ لوگوں کو عمرے کا مختصر طریقہ بیان کروں گا۔ عمرے کا طریقہ مختصر یہ ہے، اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے تو اس کا شارٹ طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے وہ
احرام میقات کے پاس احرام کی نیت کر لیں، عمرے کی نیت کر لیں، احرام پہن لیں۔ احرام پہننے کے بعد، احرام پہننے سے پہلے جو چیزیں میں بتایا، مستحبات، غسل کرنا، بدن کو خوشبو لگانا، یا پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام پہننا، یہ سب اعمال انجام دینے کے بعد لبیک عمرۃ ہاتھ اٹھائیں گے اور عمرے کے لیے نکل جائیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں گے، بیکار کی فضول کی باتیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو آپ طواف کی غرض سے طواف کریں گے۔ طواف کیا ہے؟ آپ وہاں پر جو حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس سے شروع کریں گے، ہو سکے تو بوسہ دیں، اگر گنجائش نہ ہو، بھیڑ بھاڑ ہے، جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کر لیں اور چکریں کاٹنا شروع ہو جائیں۔ 7 چکریں آپ کو کاٹنی ہیں اذکار کی پابندی کرتے ہوئے۔ ان چکروں میں ایک ہو گئی، پھر دوسرا اللہ اکبر، تیسرا اللہ اکبر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 چکریں ہونے کے بعد وہاں سے پلٹنا ہے۔ اس کے بعد طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلے رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسرے رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بکثرت زمزم پینا ہے، زیادہ سے زیادہ زمزم پئیں۔ پھر جو ہے آپ طواف کے بعد سعی مسعی کو چلے جائیں، صفا اور مروہ کی 7 چکریں کاٹیں، پھر اس کے بعد اپنے بال قصر یا حلق کروائیں۔ یہاں پر آپ کا عمرہ ہو گیا۔ حج کا طریقہ، حج کا طریقہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج تمتع اور ایک دوسرا ہے حج افراد، تیسرا ہے حج قیران۔ مختصراً میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، حج تمتع کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور تینوں حجوں میں سب سے افضل حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں حاجی شروع میں ہی عمرے کی نیت کرے گا، پھر عمرے کا طریقہ جو میں بیان کیا وہ طریقہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو حلال کر لے گا 8 ذی الحجہ تک۔ جیسے ہی 8 ذی الحجہ آئے گا تو جہاں پر جس مقام پر ہے وہ مکۃ المکرمہ میں، وہیں سے پھر احرام پہن کر کے حج کی نیت کرے گا، لبیک حجن عنی، اس طرح کے کلمات پڑھتے ہوئے جائے گا، منا جائے گا 8 ذی الحجہ کو، اور پھر صبح دوسرے دن 9 ذی الحجہ کی صبح فجر صادق کے بعد سورج کے ہلکے سے طلوع ہونے کے بعد علی الفور نکلے گا عرفہ کو، عرفہ میں غروب شمس تک قیام کرے گا، وقوف کرے گا، پھر وہاں پر عرفہ سے ہوتے ہوئے جیسے غروب شمس ہوئے گا، عرفہ کے اندر ظہر اور عصر ملا کر کے نماز پڑھے گا، پھر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جائے گا، مزدلفہ میں عشاء اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے نماز پڑھے گا، عشاء کی 2 رکعت پڑھے گا، قصر کرے گا، پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو صبح جیسے ہوئی واپس مینا کو چل جائے گا، مینا میں زوال سے پہلے کنکری مارے گا، پھر اپنے بال کٹوائے گا، پھر جانور ذبح کرے گا۔ یہ تینوں عمل میں آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے گا، پھر سعی کرے گا۔ یہ ہے حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد صرف حج کا احرام کی نیت کرے گا، وہ اس کے لیے عمرہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی احرام باندھ کر کے نیت کرے گا، لبیک حجن کہہ کر شروعات ہی میں حج کی نیت کر کے چلے جائے گا، اس کے لیے قربانی نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے لیے عمرہ بھی نہیں ہے۔ وہ دیگر تمام اعمال جو تمتع میں بیان کیا تھا وہ تمام اعمال بچا لائے گا حج افراد میں، اس کو بس قربانی نہیں ہے۔ حج قیران کیا ہے؟ حج قیران عمرہ اور حج دونوں اکٹھا ارادہ کرے گا۔ ایک بات، حج افراد میں جب وہ احرام پہن کر کے مکہ چلے جائے گا، وہ حج ختم ہونے تک وہ اپنا احرام نہیں نکالے گا، احرام ہی میں رہے گا وہ، یعنی 10 ذی الحجہ کنکری مار کے، جانور ذبح کر کے، پھر اسی طرح سے قصر کر کے یا پھر حلق کر کے تبھی جو ہے وہ اپنا احرام نکالے گا۔ تیسرا حج قیران، وہ شروع ہی میں حج اور عمرے کی نیت کرے گا، وہ اپنے جانور کو یہیں سے جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے لے کے جائے گا، اور وہ بھی اپنا احرام نہیں نکالے گا، جائے گا عمرہ کرے گا، جو عمرے کا طریقہ میں بیان کیا، بس
وہ اپنے احرام کو نہیں نکالے گا عمرے کے بعد۔ تمتع میں عمرے کا احرام نکالنے کی گنجائش تھی، اجازت تھی، مگر حج قران میں عمرے کے بعد یہ احرام نہیں نکالے گا، باقی تمام اعمال حج تمتع کی طرح انجام دے گا۔ چلیے مسئلہ تحلل حلال جو ہونا ہے وہ حلال تحلل اول تحلل ثانی دو ہوتے ہیں۔ اگر آپ 10 ذی الحجہ کو کنکری مار دیے، 10 ذی الحجہ کو آپ ذبح کر دیے جانور، 10 ذی الحجہ کو آپ کے بال کٹوا لیے، تو اس کے بعد آپ تحلل اول آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، یعنی احرام نکال سکتے ہیں آپ، مگر ایک دوسری چیز آپ کے لیے اسٹاپ رہے گی، وہ ہے بیوی سے مباشرت نہیں کریں گے۔ اگر بیوی سے مباشرت کر لیے تو سمجھ جائیے یہاں پر آپ نے واجب کو ترک کر دیا۔ اگر آپ طواف زیارہ کر لیں گے، سعی کر لیں گے، پھر آپ کے لیے تحلل ثانی یعنی بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی سے آپ مباشرت کر سکتے ہیں۔ اس بات کو عموماً حاجی احباب نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے ہمیں ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو کنکری مارنا ہے 3 دن لگاتار، یعنی ایک تو 10 ذی الحجہ کو صرف آپ ایک جمرے کو ماریں گے کنکری، وہ بھی زوال سے پہلے، بقیہ 3 دن 11 12 13 زوال کے بعد سے غروب شمس سے پہلے تک مارنا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے زوال کے بعد یہ مسنون ہے، بلکہ علماء اکرام واجب قرار دیتے ہیں اس کو۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے گرچہ، مگر زوال کے بعد سے لے کر کے غروب شمس سے پہلے تک انہیں 11 ذی الحجہ کو کنکری مارنی ہے، پھر 12 ذی الحجہ کو کنکری مارنی ہے، پھر 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو ہی اپنے حج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی منا سے نکلنا چاہتے ہیں یا پھر مکے سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ جو کوئی 12 دن ہی میں جلدی کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 13 ذی الحجہ تک 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کر کے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، گنجائش ہے۔ 13 ذی الحجہ کو وہ زوال سے پہلے بھی کنکری مار سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو یہ ہے حج کا مختصراً طریقہ۔ جب وہ مکہ چھوڑ کر کے اپنی بستی کو آئیں گے، اپنی کنٹری کو آئیں گے یا پھر دیگر جگہ پر جائیں گے، تو مکہ چھوڑتے وقت آخر میں انہیں طواف وداع، جس کو الوداعی طواف کہا جاتا ہے، اس کو کرنا ہے۔ معزز حاضرین، یہ مختصراً اور کئی معلومات مجھے معلوم ہے، میں گناتے ہوئے گیا، آپ لوگوں کو نوٹ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ سوالات آپ لوگوں کو اسی طرح سے آئیں گے۔ اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ حج میں عموماً سب سے اہم چیز ہے، حج کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی حج کے لیے گیا، کوئی اسم کا کام، کوئی فجور کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ حج کر کے جب واپس آتا ہے، نبوی طریقے سے سنت کے مطابق اس نے حج کیا، تو وہ ایسے ہی واپس لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے ابھی جنا ہے اس کو۔ کیا مطلب ہے؟ کو جو بچہ جسٹ پیدا ہوتا ہے، جسٹ بورن ہوتا ہے، کہ کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حج رضائے الہی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص جاتا ہے اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ اجر ہے۔ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ حجاج حج کے لیے آتے ہیں مکہ مدینہ، نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنی عورتوں کو جماعت سے محروم کرتے ہیں۔ حرم جیسی فضیلت، مکے کی فضیلت 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینے کی فضیلت 1,000 نمازوں کا ثواب، ایسی فضیلت سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ مدینے میں 10 دن رکنا، 6 دن رکنا، 5 دن رکنا، 40 نمازیں پڑھنا مدینے میں ضروری ہے اور حج کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل اپنی من گھڑت بات ہے، یہ اپنے آپ سے بنائی ہوئی بات ہے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جو حج کیے مدینہ گئے ہی نہیں، تو کیا اس کا حج نہیں ہوئے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ خامخواہ بدعت بنائے ہیں کہ مسجد النبوی میں 40 نمازیں، آپ 40 کیا 50 پڑھیے، 100 پڑھیے، آپ کثرت سے پڑھیے۔ جب اگر آپ مدینہ جاتے ہیں، موقع ملتا ہے تو الحمدللہ، اسلامی شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہاں پر جو ہے خلافت شروع ہوئی، ہماری تاریخ ہے،
وہاں پر مقامات ہیں جہاں کی زیارتیں کرنا جو ہے مسنون ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس زیارت کرنا، اسی طرح سے بقیع الغرقد میں زیارت کرنا، اسی طرح سے مسجد النبوی میں نماز پڑھنا، اسی طرح سے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کا ثواب ہے. تو یہ سب اجر ضرور کمائیں، مگر اس کو خواہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں قطعاً نہ بنائیں. اسی طرح حج کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کو راضی کیجئے. ہم جاتے ہیں، دعوتیں اتنی ہوتی ہیں، سب جگہ اناؤنس ہوتا ہے، سب جگہ معلوم ہو جاتا ہے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آنے کے بعد اپنا ٹائٹل بھی حاجی عبدالرؤوف، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالرحمن، حاجی فلاں. یہ سب کیا طریقہ ہے؟ آپ کس کے لیے حج کیا؟ آپ اپنے ٹائٹل کے لیے حج کیا آپ؟ اللہ اکبر. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو آگے نمازی لگا لے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کریں. اسی طرح سے ایک آخری چیز، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی زمینیں بیچ کر کے حج کرتے ہیں. پیسہ نہیں ہے، زمین بیچتے ہیں، ایک زمین رکھتے ہیں، اس کو بیچ کر کے حج کرتے ہیں. کئی لوگ سالوں جو ہے پیسہ جمع کر کے حج کرتے ہیں، مگر حج میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے مسلک کی بات کو آگے لا لیتے ہیں. اپنے مسلک میں یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے امام صاحب یہ بول دیے، ہمارے امام صاحب وہ بول دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیوں دین پر دھبا لگا رہے ہیں؟ نہیں، حج نبی کے طریقے پر ہو. اگر نبی کا طریقہ چاہیے، صحیح معنی میں پڑھیے، صحیح معنی میں پڑھیے، پورے پروف کے ساتھ، اتھینٹک کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. ورنہ ان سے پوچھ کر کے آپ یہ کہہ دیے بس میرے پاس لاکھ ہو گیا. نبی کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی. لا الہ الا اللہ. اسی لیے پہلے ایپیسوڈ میں محمد الرسول اللہ، نبی کا طریقہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا عمل ضائع ہے، برباد ہے. آخری چیز، امتحان سے متعلق کچھ باتیں کہنی ہے. امتحان 8 جون کو جس طرح سے بیان کیا گیا تھا، 2 دن کا وقت ملے گا، 5 کے بعد 6 اور 7 میں تیاری کرنے کے لیے. گوگل فارم میں آپ کو لنک بھیجی جائے گی گروپ میں، جو بھی لوگ حصہ لیے ہیں اس میں آپ کے سامنے سوالات آئیں گے. پوری امانت داری کے ساتھ آپ سوالات کا جوابات دیں. اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، مگر ضرور آپ تیاری کریں. دین کی آپ تیاری کریں گے تو اس کا اجر اللہ رب العزت بہت بڑا دے گا. پورے امانت داری کے ساتھ آپ اپنا امتحان لکھیں. لکھنے کا نہیں ہوتا، بس گوگل میں ہی آپ کو ٹک کرنے کا رہتا ہے. سوال رہتا ہے، آپ کو آپشن رہتے ہیں، جوابات آپ اس کو ٹک کرنا ہے. 20 کوسچنس ہوں گے، ہو سکتا ہے 25 ہوں گے یا پھر 30 ہوں گے یا پھر 50 ہوں گے. جیسے بھی آئیں آپ ہر طرح سے جو ہے تیار رہیں، ریڈی رہیں. اگر کسی کو سوالات پر مسئلہ بنتا ہے، آپ کے جوابات اطمینان نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ جو آنسر دیے ہیں اس کا ویڈیو آپ کے پاس کلینلی آپ کو بھیج دیں گے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت ہماری جانب سے ایک کوشش رہی ہے، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. بہت ہی شوق سے، ذوق سے آپ لوگ جمع ہوئے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم دونوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ کی خاطر ہمیں اسی طرح ایسی دینی خدمات انجام دینے کی اور ہمیں آپ لوگوں کو دینی خدمت لینے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اگر لاک ڈاؤن کی صورت دوبارہ نکلی تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی 10 تاریخ تک ایک نئے انشاءاللہ کورس کا اعلان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مداومت کے ساتھ دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.